السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفدیناہ بذبح عظیم۔ وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی اور حج کے سلسلے کے بیان ہم کر رہے ہیں، اور اس میں جو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کی جگہ کہ جس کو اس قربانی کو خدا نے کہا بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ہم نے اس آزمائش کو پار کرا دیا، اور اس قربانی کے بدلے میں ہم نے وفدیناہ اور ہم نے فدیہ دیا ایک مینڈھے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اونٹ کو، گائے بھینس کو اور مینڈھا اور بکری کو معیار بنایا ہے کہ اس میں سے بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور مینڈھا اور بکری جو ہے وہ اس کا بکری کا 1 سال کا ہونا چاہیے، اور مینڈھے کا 6 مہینے کا اونچا قد کا ہونا چاہیے، اور اونٹ اور گائے کے لیے 2 سال کی عمر ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں قربانی کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو نبی پاک نے فرمایا جو ہی تم ذبح کرتے ہو اور اس کا خون گرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ خاص طور پہ غریبوں سے ہم نوائی کے دن ہیں، اور چونکہ ان میں خیموں میں رہتے ہوئے مینا میں حج پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے کہ جن میں گوشت کو دھوپ میں پرو کر خشک کیا جاتا ہے اور پھر سارا سال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان ایام تشریق میں اللہ کو بہت یاد کرو۔ تو اس عید کے دنوں میں جانے کا راستے پہ بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور آنے کا دوسرا راستہ اختیار کرنا بھی سنت ہے، اور اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو 4 اس کے گلے کی وریدیں ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اور جب وہ کٹتی ہیں تو خون اس کا جو کہ شریانوں کی بجائے وریدوں میں ناقص ہوتا ہے وہ جب نکل جاتا ہے تو جسم اس کا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی دنیا نے چیک کیا ہے کہ جو جھٹکے والی قربانی ہوتی ہے اس کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، اور جو شرعی ذبح ہوتا ہے اور اس میں 4 وریدوں سے گندا خون نکلنے دیا جاتا ہے اور پھر اس کا مڑکا توڑا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو اچھی طرح پہلے پیر ہلا کے خون نکلنے دینا چاہیے، اور اس کے بعد مڑکا توڑنا چاہیے، اور تاکہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ تو تجربے کے بعد دنیا نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ واضح فرق تھا اس کے ذائقے میں بھی، اور اس کی خوشبو میں بھی، اور اس کے تندرستی میں بھی، مقابلتاً اس جھٹکے کے کہ جسم میں تمام جو گندا مادہ خون ہوتا ہے وہ نہیں نکل سکتا، اور جس جانور کی باڈی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور انسانوں کی رہنمائی ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے عید کی راتوں میں عبادت کے لیے خاص طور پہ شوق دلایا ہے کہ خدا پاک ان دنوں میں خدا بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ تہجد کے ٹائموں میں ان کو خوب اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور عالم اسلام میں اس وقت مسلمانوں پہ بہت مشکل ٹائم ہے، اور فلسطین کی نسلوں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور تمام ملت کفر ایک ملت بن کر مسلمانوں پہ ہیں، اور پورے مسلم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی متفق نہیں ہیں، اور وہ ان کو بچا پانے کی طرف نہیں جا رہے۔ تو اس لیے ان کو متحد ہونا فرض بنتا تھا۔ اس قربانی کے دن میں ان غریبوں مسکینوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور ان کو گوشت اور صدقے خیرات میں سے حصہ ضرور دینا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔